بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا تیسرا باب ہے تصورات، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مفرد اور مرکب کی تعریف پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، والموضوع ان قصد بجزئه الدلالة على جزء معناه فمركب اما تام خبر او انشاء و اما ناقص تقییدی او غیره والا فمفرد۔ والموضوع ای اللفظ الموضوع ان اريد دلالة جزء منه على جزء معناه فهو المركب والا فهو المفرد۔ فالمركب انما يتحقق بامور اربع، الاول ان يكون لللفظ جزء، والثاني ان يكون لمعناه جزء، والثالث ان يدل جزء لفظه الى جزء معناه، والرابع ان تكون هذه الدلاله مرادة۔ فبانتفاء كل من القيود الاربعه يتحقق المفرد، فللمركب قسم واحد وللمفرد اقسام اربعه، الاول ما لا جزء لللفظ نحو حمزة الاستفهام، الثاني ما لا جزء لمعناه نحو لفظ الله، والثالث ما لا دلالة لجزء لفظه الى جزء معناه كزيد وعبد الله علما، والرابع ما يدل جزء لفظه الى جزء معناه لكن الدلالة غير مقصودة كالحيوان الناطق علما للشخص الانسانی۔ جی ترجمہ دیکھ لیں، اور موضوع اگر قصد کیا جائے اس کے جز سے دلالت کرنے کا اس کے معنی کے جز پر، تو یہ مرکب ہے، یا تو تام ہوگا، خبریہ ہوگا، یا انشاء ہوگا، یا پھر یہ ناقص تقییدی ہوگا، یا ناقص غیر تقییدی ہوگا، وگرنہ یہ مفرد ہے۔ موضوع یعنی وہ لفظ جس کو وضع کیا گیا ہے، اگر تو مراد لیا جائے اس کے جز کی دلالت سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کرنے کا، تو یہ مرکب ہے، وگرنہ یہ مفرد ہے۔ مرکب متحقق ہوتا ہے چار امور سے۔ پہلا یہ ہے کہ لفظ کا جز ہو، دوسرا یہ ہے لفظ کے معنی کا جز ہو، تیسرا یہ ہے لفظ کے جز سے اس سے معنی کے جز پر دلالت ہو، چوتھا یہ ہے کہ یہ والی دلالت مراد بھی ہو۔ ان چار قیودات کے منتفی ہونے کے وقت مفرد متحقق ہوگا۔ تو مرکب کی ایک ہی قسم ہے اور مفرد کی چار قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ لفظ کا جز ہی نہ ہو، جیسا کہ حمزہ استفہام۔ دوسرا یہ ہے کہ لفظ کا جز ہو لیکن اس کے معنی کا جز نہ ہو، جیسا کہ لفظ اللہ۔ اور تیسرا یہ ہے کہ لفظ کے جز کی معنی کے جز پر دلالت نہ ہو، جیسا کہ زید اور عبداللہ، جبکہ یہ علم ہو۔ اور چوتھا یہ ہے کہ لفظ کے جز معنی کے جز پر دلالت بھی کرے لیکن یہ جو دلالت ہے یہ مقصود نہ ہو، جیسا کہ حیوان ناطق جو کسی شخص انسانی کا علم ہو۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں بات یہ چل رہی تھی کہ جو مناطقہ ہیں یہ بحث کرتے ہیں معانی سے، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مناطقہ کی جو بحث ہوتی ہے وہ بحث ہوتی ہے حجت سے، اور یہ جو حجت ہے یہ از قبیل معانی ہے، لیکن یہ جو معانی ہے ان پر الفاظ دلالت کرتے ہیں، تو لہذا اسی وجہ سے مناطقہ الفاظ سے بھی بحث کرتے ہیں۔ اب یہ جو لفظ ہے جو کہ معانی پر دلالت کرتے ہیں، اس لفظ کی دو قسمیں ہیں۔ اس لفظ کو یا تو وضع کیا گیا ہوگا مفرد معنی کے لیے یا پھر مرکب کے لیے، تو لفظ یا مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں اسی مفرد اور مرکب کی تعریف کی جائے گی۔ مفرد کیا ہوتا ہے، مرکب کیا ہوتا ہے، اور مرکب ہے تو اس کی کیا کیا اقسام ہیں۔ ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ وہ لفظ جس کو وضع کیا گیا ہے، اب یہ بتا رہے ہیں کہ مرکب کیا ہوگا، اگر تو لفظ کے جز سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کرنے کا ارادہ کیا گیا ہو تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ یہ مرکب ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ زید کھڑا ہے، اب یہ مرکب ہے، کیوں؟ اب یہ دیکھیں اس کے الفاظ ہیں تو لفظ کے اجزاء ہیں، اور اس کے جو معنی ہیں معنی کے بھی اجزاء ہیں۔ زید اس کا الگ معنی ہے، کھڑا ہونا یہ الگ معنی ہے، اور ہے جو کہ نسبت ہے اس کا الگ معنی ہے۔ تو لفظ کے جو اجزاء ہیں اس کے معنی کے اجزاء کے اوپر دلالت کر رہے ہیں، اور اس دلالت کا قصد اور ارادہ بھی کیا گیا، تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مرکب ہے۔ اب یہ جو مرکب ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مرکب یا تو تام ہوگا یا پھر ناقص ہوگا۔ مرکب تام کی دو قسمیں، ایک ہے خبریہ، دوسری ہے انشائیہ۔ اور مرکب جو ناقص ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مرکب تقییدی، دوسرا ہے مرکب غیر تقییدی۔ یہ تو ہو گیا مرکب کی قسمیں، وگرنہ یہ مفرد ہوگا۔ مفرد کیا ہوگا، یعنی لفظ کے اجزاء سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کرنے کا ارادہ ہی نہ کیا گیا ہو، اس کو کہا جائے گا کہ یہ لفظ مفرد ہے۔ بہرحال یہ متن کی عبارت تھی جو کہ میں نے آپ کو مختصراً سمجھا دی ہے۔ اب چلتے ہیں آگے شرح تہذیب کی عبارت کی طرف۔ دیکھیے جو شرح تہذیب ہے اس میں دو باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ مفرد کی کیا تعریف ہے اور مرکب کی کیا تعریف ہے۔ تو سب سے پہلے آپ مسئلہ سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ کتاب کی عبارت حل کر لیں گے، وہ بہت آسان ہے۔ مفرد کی آپ یہ سمجھیں کہ مفرد کی چار صورتیں ہیں، یا پھر آپ یہ کہیں کہ چار اقسام ہیں۔ اب یہ چار قسمیں سمجھ لیں گے تو مرکب سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ مفرد کی پہلی قسم یہ ہے کہ لفظ کا جز ہی نہ ہو، جیسا کہ حمزہ استفہام۔ اب یہ لفظ ہے اس کا لیکن اس کا جز نہیں ہے۔ نمبر دو، لفظ کا جز تو ہے لیکن اس کے معنی کے اجزاء نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں لفظ اللہ، لفظ کے اجزاء ہیں، حمزہ الگ ہے، دو لام الگ ہیں، ہاں الگ ہے، لیکن اس کا معنی یعنی جو ذات الہی ہے اس کے اجزاء نہیں ہیں، یہ دوسری قسم ہوگی۔ نمبر تین، لفظ کے اجزاء ہوں اور اس کے معنی کے بھی اجزاء ہوں لیکن
لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت نہ ہوتی ہو. اس کی مثال کیا ہے؟ جیسا کہ زید اور اسی طریقے سے عبداللہ. اب یہاں پہ جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے، عبداللہ جبکہ کسی کا نام رکھ دیا جائے، اب زید اس کے اجزاء ہے، زا الگ جز ہے، یا الگ جز ہے، دال الگ جز ہے. اسی طریقے سے جو اس کا معنی ہے یعنی جو ذات زید ہے اس کے بھی اجزاء ہیں، سر الگ ہے، ہاتھ پاؤں الگ ہیں، پیٹ الگ ہے، رانے الگ ہیں. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ جو لفظ کے اجزاء ہیں، زا یہ سر پر دلالت کرتا ہو، یا یہ پیٹ پر دلالت کرتا ہو، دال یہ ہاتھوں یا پاؤں پر دلالت کرتا ہو. ایسا نہیں ہے، لفظ کے اجزاء سے معنی کے اجزاء کے اوپر دلالت نہیں ہو رہی ہے. یہ اسی طریقے سے دیکھیں عبداللہ، لفظ کے بھی اجزاء ہیں، عبد یہ الگ جز ہے، لفظ اللہ یہ الگ جز ہے، اور جو اس کا معنی ہے یعنی جو ذات ہے عبداللہ کی یہ اس معنی پر دلالت بھی کرتا ہے، اور معنی کے بھی اجزاء یعنی جو ذات عبداللہ ہے اس کا سر ہے، اس کا جسم ہے، اس کا پیٹ ہے، اس کی رانے ہیں، اس کا کمر ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو لفظ کے اجزاء ہے اس کے معنی کے اجزاء پر دلالت کرتے ہوں. یعنی عبد ہے مثال کے طور پر اس کے سر پر دلالت کرتا ہو، لفظ اللہ اس کے بازو پر دلالت کرتا ہو، ایسا نہیں ہے. تو لفظ کے بھی اجزاء ہیں، معنی کے بھی اجزاء ہیں، لیکن لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت نہیں ہو رہی ہے. یہ ہوگی تیسری قسم. چوتھی قسم آپ سمجھے لفظ کی، وہ ہے جیسا کہ مثال کے طور پہ کسی کا ہم نام رکھ دیتے ہیں حیوان ناطق. اب یہ دیکھیں حیوان ناطق انسان کا نام ہے، تو یہ دیکھیں یہ جو حیوان ہے یہ انسان پر دلالت کرتا ہے، اور ناطق یہ بھی انسان پر دلالت کرتا ہے. لیکن جب ہم نے حیوان ناطق کسی مخصوص شخص کا نام رکھ دیا ہے تو اب یہاں پہ لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت تو کرتے ہیں، لیکن مراد یہ دلالت مقصود نہیں ہوتی ہے. کیونکہ جب ہم اس کو حیوان ناطق کہہ کر بلائیں گے تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم حیوان ناطق اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ حیوان ناطق انسان کو کہا جاتا ہے، بلکہ ہم تو حیوان ناطق اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا نام حیوان ناطق ہے، نہ کہ اس حیثیت سے کہ جو حیوان ناطق ہے وہ انسان کو کہا جاتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ لفظ کے اجزاء ہیں، معنی کے اجزاء ہیں، لیکن لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کر رہا ہے. تو یہ چار قسمیں ہیں مفرد کی. اب مرکب کیا ہوگا؟ مرکب میں یہ ہوگا لفظ کا جز ہو، اس کے معنی کا بھی جز ہو، اور لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت بھی کر رہا ہو، اور یہ جو دلالت ہے یہ دلالت مراد بھی لی گئی ہو، تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ مرکب ہے. میں آپ کو مثال دے دی ہے، جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ زید کھڑا ہے. اب یہ دیکھیں جو زید کھڑا ہے، اب یہ الفاظ ہیں اس کے اجزاء ہیں، اور اس کے معنی اس کے بھی جز ہیں. زید کا الگ معنی ہے، کھڑا ہونے کا الگ معنی ہے جو کہ نسبت ہے، کھڑے ہونے کی نسبت کی جا رہی ہے، اس کا الگ معنی ہے. اور لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت بھی کرتے ہیں، اور یہ دلالت مراد بھی لی گئی ہے. تو یہ قسم ہے مرکب کی. تو خلاصہ کیا نکلے گا کہ جو مرکب ہے اس کی ایک قسم ہے، اور جو مفرد ہے اس کی چار قسمیں ہیں. اب ذرا عبارت دیکھیں. فرما رہے ہیں کہ وہ لفظ جس کو وضع کیا گیا ہے اگر تو مراد لیا جائے لفظ کے جز سے دلالت کرنے کا اس کے معنی کے جز پر تو یہ مرکب ہے، وگرنہ یہ مفرد ہے. تو مرکب کب متحقق ہوگا؟ جب چار امور پائے جائیں. چار امور کون سے ہیں؟ نمبر 1 ان یکون لللفظ جزء، پہلا یہ ہے کہ لفظ کا جز ہو. الثانی، دوسرا کیا ہے کہ اس کے معنی کا بھی جز ہو. تیسرا یہ ہے کہ لفظ کا جو جز ہے وہ اس کے معنی کے جز پر دلالت بھی کرتا ہو. اور چوتھے نمبر پر کیا ہے کہ یہ جو دلالت ہے یہ دلالت مراد بھی ہو. جب یہ چار شرطیں بیک وقت پائی جائیں گی، جب یہ چار قیدیں بیک وقت پائی جائیں گی تو پھر وہ لفظ مرکب ہوگا. فَبِانْتِفَاءِ كُلٍّ مِنَ الْقُيُودِ الْأَرْبَعَةِ يَتَحَقَّقُ الْمُفْرَدُ، اور ان چار قیدوں میں سے کوئی ایک قید بھی منتفی ہو گئی، نہ پائی گئی، چاہے چاروں کی چاروں نہ پائی جائیں، چاہے ایک نہ پائی جائے، چاہے دو نہ پائی جائے، چاہے تین نہ پائی جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مفرد متحقق ہوگا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ مرکب کی ایک ہی قسم ہے، وَلِلْمُفْرَدِ أَقْسَامٌ أَرْبَعَةٌ، اور مفرد کی کتنی قسمیں؟ چار قسمیں. کون سی؟ نمبر 1 الاول ما لا جزء لللفظ، پہلی یہ ہے کہ لفظ کا جز ہی نہ ہو، جیسا کہ حمزہ استفہام میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دیا ہے. الثانی، لفظ کی مفرد کی دوسری قسم کیا ہے؟ ما لا جزء لمعناه، لفظ کا جز تو ہے لیکن اس کے معنی کا جز نہیں ہے. یہ لفظ اللہ کی مثال میں آپ کو بتا چکا ہوں. الثالث، مفرد کی تیسری قسم کیا ہے؟ ما لا دلالۃ لجزء لفظه لا جزء معناه، لفظ کا جز بھی ہے، معنی کا جز بھی ہے، لیکن جو لفظ کا جز ہے اس سے اس کے معنی کے جز پر دلالت لا یعنی دلالت نہیں ہوتی ہو، جیسا کہ زید اور عبداللہ، جبکہ کسی شخص کا نام ہو. یہ میں نے آپ کو مثالیں بھی یہاں پہ سمجھا دی ہیں. الرابع، چوتھی قسم کیا ہے کہ لفظ کا جز ہے، معنی کے جز، لفظ کا جز اپنے معنی کے جز پر دلالت بھی کرتا ہے، لیکن یہ جو دلالت ہے مقصود نہ ہو، جیسا کہ حیوان ناطق جو کسی شخص انسانی کا نام رکھ دیا جائے. تو یہ چار قسمیں ہیں مفرد کی، اور ایک قسم ہے مرکب کی.